بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسایا پیر کامل رہنما۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ کسی کا منتخب کیا جانا، کسی پر فضل کر دینا، کسی پر رحمتیں، برکتیں اور عطاؤں کی بارش کر دیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ مسلم اور بخاری شریف کے متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ امین علیہ السلام اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ ساتوں آسمانوں میں منادی کرا دی جاتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ تو ساتوں آسمانوں کے ملائکہ بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ پھر اس ذکر کو اور اس محبت کو اس فرش زمین پر اتارا جاتا ہے، اور اس شخص کی مقبولیت کو عام کر دیا جاتا ہے، اور جو پاک روحیں اور پاک دل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دلوں اور روحوں میں اس شخص کی محبت اتار دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں سب سے بہترین ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے نوافل کی کثرت کے ذریعے محبت کرتا ہے، اس سے قربت طلب کرتا ہے، اس کا ساتھ چاہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کی بصیرت سے دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ولی کو دیکھنا گویا اللہ کو دیکھنا ہے۔ الا تطمئن بذکر اللہ القلوب، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان اور سکون پاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے اور انہیں اپنے عام بندوں میں سے چن کر ان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کو ڈال دیا ہے۔ آج داتا صاحب ہیں، باپا فرید الدین شکر گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو آج سے کئی صدیوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ظاہری طور پر، لیکن لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے المرء مع ان احب، المرء مع من احب، کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی شخص سے، کسی جماعت سے محبت کرتا ہوں
اور میں نے اس سے ملاقات نہ کی ہو تو پھر؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کر داخل ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں جھگڑا کریں گے، تکرار کریں گے، اور یہ تکرار اور جھگڑا محبت اور ادب والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خود چاہے گا کہ میرے پیارے بندے، میرے دوست، میرے یار مجھ سے تکرار کریں، مجھ سے کلام کریں، مجھ سے بات کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جیسا تم چاہتے ہو، جس کو تم جنت میں لے جانا چاہتے ہو اس کا ہاتھ پکڑو اور لے جا کر جنت میں ڈال دو۔ پھر وہ علماء، وہ صوفیاء، وہ جہنم کی طرف جائیں گے، تو کچھ لوگ جن کو وہ لے جانا چاہتے ہیں جنت میں، ان میں سے کچھ لوگوں کو عذاب پنڈلیوں تک پہنچا ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک پہنچا ہوگا، اور اسی حالت میں وہ ان بندوں کا ہاتھ پکڑیں گے اور انہیں ہاتھ سے پکڑ کر پہلے جنت میں داخل کریں گے اور پھر خود داخل ہوں گے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ کے دوست، جن کو دیکھنے سے، جن سے بات کرنے سے اللہ یاد آتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے، جن کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے، جن کی بات ماننا اللہ کی بات ماننے کے برابر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا ہے، اور اس فنا کرنے کے بعد انہیں بقائے دوام حاصل ہو گیا ہے۔ حضرت باقی باللہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کی، حضرت یہ فنا اور بقا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سوال تم اس شخص سے کرنا جو میرا جنازہ پڑھائے گا۔ پھر انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھے جس کی عمر بھر تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ پھر ان کا وصال ہو گیا، اور جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو چونکہ وصیت کر دی تھی، اس لیے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر مصلی پر کھڑا ہوتا۔ سب نظریں جھکائے کھڑے تھے، اتنے میں ایک نقاب پوش بزرگ داخل ہوئے اور انہوں نے آگے کھڑے ہو کر مصلی پر نماز جنازہ ادا کروائی۔ جب وہ جانے لگے تو اس مرید کو بات یاد تھی، وہ گیا اور ان کے دامن سے لپٹ گیا اور عرض کی کہ میرے ولی نے، میرے پیر صاحب نے کہا تھا کہ میں فنا اور بقا کا سوال اس شخص سے کروں جو ان کا جنازہ پڑھائے گا، تو مجھے ذرا بتاتے جائیں کہ یہ فنا اور بقا آخر ہے کیا؟ انہوں نے اپنے چہرہ انور سے نقاب اٹھایا تو وہ خود حضرت باقی باللہ تھے۔ فرمایا جو فنا تھا اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے، اور جو بقا والا تھا اس نے جنازہ پڑھایا ہے۔ یعنی جو شخص، جو شخصیات، جو لوگ اللہ کے ولی خود کو اللہ کی ذات میں گم کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کے دلوں میں ان کی محبت کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور داتا گنج بخش ہجویری کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ ایک انگریز تھا جو کسی ملک سے آیا اور لاہور اس نے گھوما، اس کے مقامات کو دیکھا، حتیٰ کہ وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بھی حاضر ہوا اور ان کے مزار پہ شرف یابی حاصل کی۔ جب وہ واپس اپنے ملک چلا گیا تو وہاں پر اس کے دوست یاروں نے پوچھا کہ تم پاکستان گئے تھے، تم نے لاہور دیکھا؟ اس نے کہا ہاں دیکھا۔ کہا وہاں شیش محل ہے، شاہی قلعہ ہے، مینار پاکستان ہے، دیکھا؟ اس نے کہا سب دیکھا، لیکن وہاں میں نے ایک خاص چیز دیکھی۔ اس کے دوستوں نے پوچھا وہ خاص چیز کیا تھی؟ کہا میں نے وہاں ایک قبر دیکھی، اور وہ قبر ایسی تھی کہ جس کی محبت وہاں کے لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی تھی، اور وہ قبر میں ہو کر لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا تھا۔ وہاں لوگ داخل ہوتے، اس مزار پر، قبر پر حاضری دیتے تو ان کے مردہ اور بے ضمیر دل زندہ ہو جاتے اور انہیں زندگی کا دوام حاصل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی محبت کو ہمارے دلوں میں رکھ دیا ہے جو اللہ کے ولی ہیں،
جنہوں نے اللہ کی ذات میں خود کو گم کر دیا، فنا کر دیا، چھپا دیا ہے، اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کی ذات میں جیتے ہیں، ہر وقت اللہ کے نظاروں میں رہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے عرض کی کہ حضرت یہ لوگ تو محفل سماع کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، یہ تو شریعت کو کیا جانیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ محفل سماع کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں اور وجد کی جو کیفیت میں آتے ہیں ان کو ان کے اس حال پر چھوڑ دو، کیونکہ وجد نام ہے پا لینے کا، اور وہ اس وقت خود کو مٹا کر اللہ کے نظاروں میں گم جاتے ہیں اور اللہ کو پا لیتے ہیں اور اس پانے کی خوشی مناتے ہیں اور رقص کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اس دور میں بھی محفل سماع تھی، رقص تھا، اور آج بھی وہی رسمیں چلی آ رہی ہیں۔ یہ وہ طریقے ہیں، یہ وہ شریعت ہے جو ہمیں صوفیاء سے حاصل ہوئی۔ شریعت نماز روزہ کے احکام بتاتی ہے اور طریقت اللہ سے ملانے کا راستہ بتاتی ہے۔ صوفیاء وہ ہستیاں ہیں جو لوگوں کے من صاف کرتے ہیں اور اللہ کے نظارے کراتے ہیں۔ جن کے دل صاف ہو جاتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ صاف اور واضح دکھائی دیتا ہے۔ جن شخصیات میں یہ طریقت اور شریعت دونوں جمع ہو جاتی ہیں پھر وہ صوفیاء بن جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، حدیث احسان ہے، اس میں اسلام اور ایمان کے بعد حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسری چیز کیا ہے احسان، آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو گویا کہ یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، گویا تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تو یہ نہ سوچ سکے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم اتنا ضرور سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو گویا کہہ کر تصور بیان کر دیا یہی حقیقت میں تصوف ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا خوب فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ ان کی زندگی، ان کی حیات اس آیت کا مستاق ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان کی زندگی، ان کی نماز، ان کی عبادت، ان کی زندگی، ان کی موت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور ان کے دلوں سے اس دنیا کی محبت، عزت، جاہ و حشمت، مال، دولت، سب محبتوں کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے اور ان کے اندر صرف اور صرف وجہ اللہ رہ جاتا ہے۔ پھر جب ہم جیسے لوگ ان صوفیاء کی زیارت کرتے ہیں تو انہیں اس میں خدا دکھائی دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔